بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہیں جن سے خاص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، اور آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ اس کو اپنے ان اصحاب میں تقسیم فرماتے جنہیں آج اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد نبی میں ڈیرے ڈالے تھے اور محبوب خدا کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اپنے دلوں کے نگینوں میں بساتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ اسلام کے مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اصحاب صفہ کا خیال رکھتے تھے، ان کے پاس تشریف لاتے، ان کا حال دریافت کرتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، ان کے پاس تشریف بھی رکھتے، ان کو تسلی دیتے، ان کی اصلاح فرماتے، انہیں قرآن سکھلاتے، دین کی تعلیم دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسی چبوترے سے معلم انسانیت سے براہ راست علم دین حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل صفہ کی دعوت کرنی ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرماتے، پھر وہ اہل صفہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ بعض انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی صفہ پر قیام کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ صاحب حیثیت اور مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کے گھر بھی تھے، مگر وہ لوگ زہد اور فکر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے لیے اہل صفہ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے۔ اس طرح انہیں دین سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی میسر آ جاتے۔ ایسے انصار صحابہ میں حضرت کعب بن مالک، حضرت حنظلہ بن ابی عامر غسیل الملائکہ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اصحاب صفہ کا خیال رکھتے تھے، ان کے پاس تشریف لاتے، ان کا حال دریافت کرتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، ان کے پاس تشریف بھی رکھتے، ان کو تسلی دیتے، ان کی اصلاح فرماتے، انہیں قرآن سکھلاتے، دین کی تعلیم دیتے، ذکر الہی اور خوف آخرت کی طرف متوجہ فرماتے، ان حضرات کے کھانے پینے کا خاص طور پر خیال رکھتے۔ اگر کہیں سے صدقے کی کوئی چیز آتی تو وہ اصحاب صفہ کے پاس بھیج دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرماتے۔ ہاں، اگر کوئی چیز ہدیے میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تناول فرما لیتے اور اس میں اصحاب صفہ کو بھی شریک فرماتے۔ کبھی کبھی ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی ان کو کھانے پر مدعو کیا جاتا تھا، غرض یہ کہ ان حضرات پر آپ کی پوری توجہ رہا کرتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ غریب و تنگ دست لوگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 کا ہو وہ 5ویں اور 6ٹھے کو لے کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 3 افراد کو لے کر آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آدمیوں کو لے کر چلے جاتے۔ اہل صفہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خیال تھا اور ان کی اتنی فکر تھی کہ ان کی ضرورتوں کے سامنے دوسری ضرورتیں نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدی خدمت اقدس میں لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، ابا جان، مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ قیدی آپ کے پاس لائے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک کو مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، خدا کی قسم میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا، کیا میں اہل صفہ کو بھوکا رہنے دوں؟
ان پر نہ خرچ کروں، میں ان غلاموں کو فروخت کر کے ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ یہ حضرات ہمہ وقت عبادت اور حصول علم میں مشغول رہتے۔ ان حضرات کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے تک نہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بھی اس درسگاہ صفہ کے مشہور طالب علم تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، صرف تہبند تھا یا صرف کمبل ہو اس کو اپنے پورے جسم پر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ اپنے باغوں سے کھجوروں کے گوشے لا کر کسی ستون سے لٹکا دیا کرتے تھے، یہی کھجوریں ان کی خوراک تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا اور کبھی بھوک کی تاپ نہ لا کر بے ہوش بھی ہو جاتا تھا۔ ان ناگفتنی حالات میں معجزات کا ظہور بھی ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس واقعے کے بھی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ دودھ ہی کتنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب صفہ کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال تعمیل حکم میں سب کو بلا کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم یہ دودھ ان سب کو پلانا شروع کرو۔ میں نے افسردگی کے ساتھ اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ میں یہ پیالہ ایک ایک شخص کے پاس لے کر جاتا اور وہ خوب سیر ہو کر دودھ پیتا۔ اس طرح سب حضرات نے دودھ پی لیا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، بیٹھ جاؤ اور تم بھی پیو۔ چنانچہ میں نے بھی پیالہ منہ کو لگایا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہ رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور باقی دودھ آپ نے نوش فرما لیا۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، کبھی کبھی یہ حضرات 300 تک ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مرویات سب سے زیادہ ہیں، اسی صفہ کے طالب علم تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت کعب بن مالک، حضرت واصلہ بن الاسقع، حضرت سلمان فارسی، حضرت حنظلہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سہیل بن سنان رومی، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، حضرت بلال بن رباح، حضرت براء بن مالک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے مشہور و معروف صحابہ کرام کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دین کا بڑا حصہ انہی حضرات کی محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ لوگ ہمہ وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فروکش رہتے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، یہ حضرات پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد منڈلانے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ بغور سنتے اور انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے۔